اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھی کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے۔ میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا قسم اللہ کی، میں دیکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہی رہ گیا ہے کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے جو مسجد تک دور سے چل کر آتا ہے، پھر جو اس کے بعد سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، اسی طرح درجہ بدرجہ، اور جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا منتظر رہتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے اس سے جو انتظار نہ کرے اور پہلے ہی نماز پڑھ کر سو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے راستے پر کانٹوں کی ایک بری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، اس کو ہٹا دیا۔ اللہ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اس کو بخش دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہداء 5 ہیں، جو طاعون سے مرے اور جو پیٹ کے مرض سے مرے اور جو ڈوب جائے اور جو دب کر مکان گر کر مرے اور جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ اس کے لیے لوگ پورا ڈالا جائے، تو ان کے لیے لوگ پورا ہی ڈالا کریں گے۔